لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محرم الحرام کی فضیلت اور یوم عاشورہ. محرم الحرام اسلامی سال یعنی قمری سال یا سن ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جو بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے. محرم حرم سے ماخوذ ہے، جس کے معنی عزت و احترام کے ہیں. اسلامی سال یعنی قمری سال یا سن ہجری، اور جو سن ہجری ہے اسی سے محرم کے مہینے سے سال شروع ہوتا ہے، اور حرم کے معنی بڑے ہی عزت اور احترام کے ہیں. اسی لیے جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیتے تھے اور لوٹ مار قتل و غارت گری سے رک جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ اپنے دشمنوں سے بھی بے خوف ہو جاتے تھے، اور اپنے باپ بھائی یا کسی قاتل سے ملتے تھے تو اس سے کچھ نہ پوچھتے تھے اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے. گویا زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ محرم کا بڑا احترام کرتے تھے، اور اس مہینے میں کسی انسان کی لڑائی، قتل، جنگ و جدال وغیرہ سب کو حرام سمجھا جاتا تھا. اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسلام میں اس ماہ مبارک کی حرمت اور عظمت اور زیادہ ہو گئی. قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کی کتاب میں اللہ کے نزدیک گنتی کے مطابق اس وقت 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. ان مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور یہ سیدھا دین ہے. تو ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اور حرمت و اکرام والے 4 مہینے ہیں جن کا تم اقراب کرو، حرمت کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلا ہے محرم الحرام، دوسرا ہے رجب المرجب، تیسرا ہے ذی قعدہ، اور چوتھا مہینہ ہے ذی الحجہ، جو سال کا آخری مہینہ ہے. ایک بار کسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، فرض نماز کے بعد کون سی نماز افضل ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد کس مہینے کے روزے افضل ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے، جو فجر کے پہلے پڑھی جاتی ہے، اور رمضان کے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے ہیں. ایک اور جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص محرم الحرام میں روزے رکھتا ہے تو اسے ہر روزے کے بدلے میں 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص محرم الحرام میں پہلے 10 دن تک مسلسل روزے رکھے گا، گویا اس نے 10,000 سال اس طرح عبادت کی کہ رات میں قیام کیا اور دن میں روزہ رکھا. اس ماہ مقدس کا 10واں دن یوم عاشورہ کہلاتا ہے. عاشور سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جامع برکات کے ہیں، اور یہ یوم عاشورہ ہر سال مسلمانوں کے لیے جامع برکات بن کر آتا ہے. اور اس لیے عرب نے اس دن کو یا عاشورہ کے نام سے موسوم کیا. علماء کا کہنا ہے کہ اللہ نے اسی دن کو عرشی، کرسی، لوح، قلم، جنت، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا، زمین و آسمان اور ارواح کو 10 محرم کو ہی پیدا فرمایا ہے. 10 محرم کو ہی پیدا فرمایا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اسی دن ہوئی. آدم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، ان کو دنیا میں بھیجا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ گلزار ہو گئی. اسی دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی. یہی وہ دن ہے یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی. اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور ان کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کے دن.
اور اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام گہرے کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا ملی، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسی دن زمین پر آسمان سے پہلی بار بارش برسائی گئی، اور عاشورہ کے دن ہی نواسۂ رسول، جگر گوشے بطول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے گھرانے کی کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں شہادت ہوئی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس جانوں کا نذرانہ دیکھ کر سجدہ اور دین اسلام کو بچایا۔ محبوب خدا کے پیارے اہل بیت نے ظلم برداشت کیے، تیر کھائے، مگر ہر قدم پر صبر و استقلال کی عظیم اور جلیل القدر مثال پیش کی۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول بعض علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ نے ان دنوں کے اعتبار سے جو بزرگ ہستیاں ہیں جو امت مسلمہ کو عطا فرمائے، ان میں 10ویں محرم کا دن بہت ہی زیادہ برکت اور اہمیت والا ہے۔ لیکن اکثر علماء کا یہ بھی قول ہے کہ چونکہ یہ 10 محرم کا ہے اسی لیے عاشورہ کہلاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ قریش کے لوگ روزہ رکھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو خود بھی اس دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اب عاشورہ کا روزہ تو پہلے فرض تھا لیکن اب فرض نہیں، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، لیکن اس دن کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر مومن زمین بھر سونا خرچ کرے تو بھی عاشورہ کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس دن مومنوں کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل خانہ اپنے گھر والوں پر خرچ میں وسعت فرماتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں وسعت فرماتا ہے۔ اس دن صدقہ خیرات کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلت ہے جو عاشورہ کے تعلق سے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ آپ ان کتابوں میں بھی اور فضیلت معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔